السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ڈی ایم ایچ اسپیشل پروگرام میں ہم خاص شخصیت کو ہی مدعو کرتے ہیں تاکہ ان کے تجربات سے آپ مستفید ہو سکیں۔ ان کو کتنی محنت تگ و دو کے بعد انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے، اور آج بھی ہمارے جو پروگرام کی زینت بنے ہیں، بہت ہی معروف شخصیت جو کسی تعارف کو محتاج نہیں، سینئر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، پاکستان میں سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ آئی کیف کے ممبر ہیں، لاہور ٹیکس بار کے ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی ممبر ہیں، پروگرام ٹیکس اور عوام کی میزبانی بھی کر چکے ہیں۔ ڈی ایم ایچ نیوز سے ان کا خاص تعلق ہے، ان کی مہربانیوں سے یہ ڈی ایم ایچ نیوز ہمارا جو آج آپ چینل دیکھ رہے ہیں، دوسرے پر ٹی وی چینلز پہ پروگرام ڈی ایم ایچ نیوز کے دیکھتے ہیں آپ، انہی کی مہربانی کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ میری مراد ہے حسن علی قادری صاحب۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہماری کہنے پہ، ہماری ریکویسٹ پہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے۔ حسن علی قادری صاحب، آپ کی شخصیت سے میں نے اس فیلڈ میں نہیں دیکھا جو آپ کی شخصیت سے مرعوب نہ ہو، آپ کو پسند نہ کرتا ہو، آپ سے محبت نہ کرتا ہو، آپ پہ یقین نہ کرتا ہو، کیونکہ آپ کی فیلڈ اور آپ کا پیشہ بہت مختلف ہے، لیکن جو آپ کی رسپیکٹ ہے، یہ رسپیکٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کہاں کہاں سے گزرنا پڑا؟ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا افضل بھائی۔ میں نے اس میں بات ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا احسان کریم ہے، اور جو بزرگوں نے کہا ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے انسان کی، سب سے پہلا پہلو تو وہ ہے۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا، میں جو ہوں تیسری نسل ہے جی ہماری چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے۔ میرے دادا بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، ماشاءاللہ، والد صاحب بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور اب مجھے بھی اللہ پاک نے کرم نوازی کی ہے کہ میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو، بھائیوں کو، سب کو سرو بھی کرنے ہیں، دوستوں کو، کلائنٹس کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا بہت بڑا رول رہا ہے کہ انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا کہ جناب آپ اس فیلڈ میں آئیں، کیونکہ یہ میری اپنی چوائس تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ اس فیلڈ میں میری وجہ سے آئیں۔ انہوں نے پہلے مجھے یہ کہا کہ کوئی پریشر نہیں تھا، قطعی طور پہ کوئی پریشر نہیں تھا، بلکہ جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سوچ لو، آپ کچھ عرصے کا ٹائم لے لو۔ انہوں نے کچھ بڑوں سے، کچھ سینئر سے میری ملاقات کروائی، اور مجھے کہا کہ آپ اگر سمجھتے ہو کہ واقعی یہ فیلڈ آپ کے لیے، تو پھر اس فیلڈ میں آئیے گا، کیونکہ اس فیلڈ کے لیے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا ایک شوق ہونا چاہیے، شوق اور ذوق ہونا چاہیے کام کرنے کا، کام کو سمجھنے کا اور کام کو سیکھنے کا۔ تو وہ شکر الحمدللہ ود دا پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ نے ڈیولپ کیا۔ اور والد صاحب کے جانے کے بعد میں ذاتی طور پہ نام لینا چاہوں گا، جو میرے فادر ان لاء ہیں، جن کو میں پاپا بھی کہتا ہوں گھر میں، قاری حبیب الرحمان زبیری صاحب، ان کا ایک بہت بڑا رول تھا کہ جب ظاہر ہے ایک شیلٹر آپ کے پاس نہیں رہتا تو آپ تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی بزرگ کی، اور ان کی شکل میں ہمیں ملا، اور انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں مجھے کہنے میں کہ مجھے پورا سپورٹ کیا اور انکریج کیا کہ میں اپنی چیزوں کو کنٹینیو کروں۔ ایک انسان کے تین فادر ہوتے ہیں، ان کا جو والد ہوتے ہیں، ایک فادر ان لا جو ہوتے ہیں، ایک استاد ہوتا ہے، وہ بھی والد کے بہت آپ کو وہی ان کو مقام دیا گیا ہے۔ میں اس میں ایوبی صاحب ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دونوں جو ہماری ہستیاں ہیں، میرے والد صاحب اور حبیب زبیری صاحب جو میرے فادر ان لاء ہیں، دونوں ہستیوں میں خوش قسمت یہ تھا کہ نہ صرف وہ میرے والد ہیں بلکہ میرے لیے وہ ایک مینٹور بھی ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا بھی بہت کچھ ہے، پریکٹیکل فیلڈ میں کس طرح چلنا ہے، کس طرح معاملات ہیں، اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنا کیریئر کا آغاز 2003 میں کیا لیکن ہاؤس سے، جب میں نے اے لیول گریجویٹ کیا۔ اس کے بعد میں نے اے سی سی اے کیا، اور اے سی سی اے کے ذریعے میں سی اے میں آیا، اور پھر اس کے بعد میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کوالیفائی کی، اور ناؤ اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جیسے دوستوں کی انکریجمنٹ کی وجہ سے کچھ میڈیا سے بھی تعلق بن گیا، ٹیکس اور عوام میں آ گئے، اور پھر سر وہ آپ کی بہت محنت ہے سر۔ ایک وہ آپ جیسا میں آپ کے والد صاحب سے سر ملا ہوں، وہ کمٹمنٹ کے بہت پختہ انسان تھے، اپنی کمٹمنٹ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ میں بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ آپ نے والد صاحب کو فالو کرتے ہیں یا اور کسی کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو میں اپنے والد صاحب کو یا زبیری صاحب کو فالو کرتا ہوں، جو ہمارے استاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اویس صاحب بھی میرے استاد ہیں، میں نے ان سے ٹریننگ لی ہے، ان کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ اے مین از نون بائی ہز پرنسپلس۔ تو بیسیکلی چیز ہے کہ جی جو پرنسپل ہیں یا جو بنیادی اصول ہیں وہ وہی رہیں گے، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، چاہے آپ ٹیکس کا کام کریں، آڈٹ کا کام کریں، کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو۔ تو اس میں یہ سب یہ ہے کہ پرنسپل آپ کے اپنی جگہ رہنے چاہیے، اپنے اصولوں سے آپ نہیں ہٹ سکتے، اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ آپ اصولوں پہ اپنے لگے رہیں۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے اسٹڈی کیا، میں اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ انسان نہیں سمجھتا، یا میں نہیں سمجھتا کہ میں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، شاید ابھی اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے،
لیکن جو میں نے ہمارے ویور شاید اس بات کو ناعلم ہوں، کیونکہ آج آپ کے تجربات جب وہ سنیں گے باتیں شاید ان کو واقعی احساس ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے تو آپ کتنی تگودو کرنی پڑی، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کو جتنی بڑی آپ فرم چلا رہے ہیں اور ایک واحد ہو کے اپنے سب سے ملتے بھی ہیں، آپ سب کو ٹائم بھی دیتے ہیں اور فرم کو بھی چلاتے ہیں، اپنے جو ملازمین ہیں ان کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح محبت کے طریقے سے کرتے ہیں، وہ عام بندے کا کام نہیں ہے کم عمر میں اس مقام تک پہنچنا، اپنے لوگوں کو سکھانا۔ ابھی تک میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں، میرے شاگرد ہیں جو کہ اس وقت دبئی میں بھی کام کر رہے ہیں، قطر میں بھی کام کر رہے ہیں اور ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہم سے کام سیکھا ہے، اور وہ ہماری ایک شوق اور ذوق ہے لوگوں کو کام سکھانے کا۔ ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خود کام سیکھیں اور پیسے کمائیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رزق عطا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک موقف یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سکھائیں اور لوگوں کو اس مقام پہ لے کے آئیں کہ وہ ملک، قوم اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اور اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے جو بات کی، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی جو ترقی کا راز ہے، ترقی کا راز تو نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو تسلسل ہے، تسلسل اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو تسلسل الٹیمیٹلی آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ شاید ہمارے جو دوست دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں جلدی کامیابی نہیں ملی یا وقت ملا، تو آج شاید جو آپ ہماری شکل دیکھ رہے ہیں یا جو ہماری صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنے میں بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ایک جیسے آپ نے کہا تگودو ہے جو کہ کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے تو اس کے پیچھے آرٹیکل شپ ہوتی ہے، اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، کوئی شک نہیں، جو میں نے ای وائی سے لی اور الحمدللہ وہاں 3.5 سال بڑی عزت کے ساتھ گزارے، اور آج بھی جو ہمارے استاد ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یاد کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک اللہ والے سے سنا ہے، جس بندے کی نیت صحیح ہو، منزل کا تعین ہو، آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو تو وہ منزل انسان پا ہی لیتا ہے۔ جی بالکل۔ اس منزل آپ پہنچنے تک کوئی ڈیفیکلٹ بھی موقع آیا، کوئی ایسا موقع بھی آیا جہاں آپ ڈسائڈ ہوئے؟ جی بالکل ڈیفیکلٹ مواقع ہے۔ دیکھیے جو آئی کیپ کا ایگزام ہے وہ آسان نہیں ہے، پہلی بات، اور آئی کیپ کو میں اس چیز پہ بہت بڑا کریڈٹ دوں گا کہ ایک کریم آف پروفیشنل دیتے ہیں وہ ہمارے ملک کو، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بھی ہے وہ کریم آف پروفیشنل ہے، اور ٹاپ آف دا لاٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں وہاں سے، اور وہ اس لیول پہ لے کے آتے ہیں، ایک بندے کا معیار اتنا ڈیولپ کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا اعلیٰ معیار دیتے ہیں بینگ اے پروفیشنل، کہ جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو واقعی میں وہ ایک پراپر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر پریکٹس میں ہو یا انڈسٹری میں ہو تو اپنے تجربات کے ساتھ ساتھ مزید سیکھ کے ایک بہتر انسان کی حیثیت میں ڈھل کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی کیپ کا ایگزام ہے یا جو آئی کیپ کا ایک پورا طریقہ کار ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانے کا، اس میں ایگزام کا ایلیمنٹ آپ لے لیجئے، ٹریننگ کا ایلیمنٹ آپ لے لیجئے، تو وہ ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے، اور اس ایلیمنٹ سے گزر کے جب آپ ساری چیزوں سے آتے ہیں تو وہ آپ ایک دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں بحیثیت انسان، اور ایک بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں نیت اس میں بہت ضروری ہے۔ دیکھیے نیت اگر آپ کی غلط ہوگی تو اللہ پاک کی ذات بھی کہتی ہے نیت صاف ہوگی تو کام ہوگی، حدیث بھی ہے کہ جی انما الاعمال بالنیات، یہ ساری چیزوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو دیکھیے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ نیت سے ہی بات ساری بنتی ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے۔ ہاں جہاں تک میری آپ نے سوال کیا کہ آپ کو پرابلمز آئیں، جی ملک بالکل پرابلمز آئیں، اور مجھے کچھ پرسنل پرابلمز بھی آئیں، جیسے جب میں پروفیشن میں آیا تو آخری جب مطلب والد صاحب کے جو آخری 1.5 سال تھے وہ میرے لیے بڑے تکلیف کا باعث تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سارے مشکلات آئیں۔ سیکھ تو میں کافی کچھ چکا تھا والد صاحب سے، لیکن اس میں نہ صرف ان کی جدائی جو ہے وہ میرے لیے صرف یہ نہیں تھا کہ ایک والد کی جدائی تھی، بلکہ ایک دوست کی بھی جدائی تھی، ایک مینٹور کی بھی جدائی تھی، کیونکہ ان کا پیشے کا تعلق تھا اور ان کے ساتھ میں ایک اچھا وقت گزارتا تھا، تو وہ وقت میرے لیے ذرا تھوڑا سا مشکل تھا۔ باقی امتحانات کی جو بات ہے وہ تو دیکھیں زندگی بتاتے خود ایک امتحان ہے۔ آپ جس طرح حسن القادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، کیونکہ ان کی دعاؤں سے، ان کی محنت سے، ان کی جو آپ کو انہوں نے ایک پش کیا آج اس مقام تک آپ پہنچے، سیٹ پر پہنچنے کے لیے، چارٹر اکاؤنٹنٹ کی سیٹ پر پہنچنے کے لیے۔ وہ تو جن کے لوگ پہنچے ان سے پوچھیں نا کتنے تجربات کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عزت سے نوازا ہے وہ کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ جس طرح آپ سے پہلی دفعہ جو شخص ملتا ہے نا، بے شک میں بھی ملا ہوں، میں ایک عام ملنساری سے تو آپ سے خوش ہوا، لیکن آپ کے علم سے نا علم تھا، وہ اتنا علم بھی رکھتے ہیں، جو مجھے بعد میں پتہ چلا جب آپ سے ملاقات 2-3 ہوئی، علم کے تو رستوں ہیں آپ، تو علم کو تو بہت آپ کے پاس ایسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ علم آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کتابوں سے علم سیکھ کے کہ تجربات سے زیادہ آپ کو؟ دیکھیے جو تجربہ ہے نا، تجربہ ٹھوکر کھا کے سیکھا جاتا ہے، یہ بھی صاحب،
جی جی میں آپ کو ایک برادرانہ بات کروں جی جی اور وہ ٹھوکر یہ ہوتی ہے کہ آپ غلطی سے سیکھتے ہیں. جی جی ہمارے استادوں نے جو ہمیں سکھایا وہ یہی ہے کہ غلطی کریں, کیونکہ غلطی ایک تجربہ ہے اور غلطی سے ہی آپ سیکھتے ہیں. جی ہاں البتہ غلطی کو ریپیٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے, جی جی کیونکہ وہ ایک بڑی غلطی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. جی جی لیکن جتنی ہم نے غلطیاں کیں اس سے ہم نے سیکھا اور اپنے تجربات سے سیکھا, اپنے سینئر سے بات کر کے سیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں بزرگوں کے ساتھ جو سب سے اہم ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ہمارے سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے, جو سینئر لائر تھے, میں نام لینا چاہوں گا شہباز بٹ صاحب ہو گئے, جی جی اجمل خان صاحب ہو گئے, ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارنے کی کوشش کی. ذوالفقار خان صاحب ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, فیصل اقبال خواجہ صاحب ہو گئے, جی جی اویس صاحب جیسے میں نے نام لیا, ہمارے استاد محترم جی ہیں, جی ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارنے کی کوشش کی اور ان کے تجربات سے سیکھا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان تجربات سے سیکھ کے ہی انسان آگے کی طرف جاتا ہے, اور پھر اپنا تجربہ اپنی جگہ کہ خود بھی غلطی کی, خود بھی سیکھا. لیکن ہمیشہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تسلسل میں چلے, تسلسل لازمی, زندگی کے لیے تسلسل بہت ضروری ہے. بہت اہم چیز. ویسے ایک کامیابی کے پیچھے عام ایک مقولہ سا بن گیا ہے, عورت کا ہاتھ ہے بندے کی جی کامیابی بالکل کے ہے. پاس. آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس میں جی دیکھیں, میری شادی ہوئی 2013 میں. جی جی تو دیکھیں میری مسز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو میں آج جو بھی ہوں, جو بھی میں چیزیں کرتا ہوں, جو میری ایک پریزنٹیشن ہے, وہ بھی ایڈوکیٹ ہے, ماشاءاللہ لوئر ہیں جی. شی از اے لوئر. اب کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو شی از ناٹ پریکٹسنگ یا کوئی ایسا کام نہیں کر رہی, جی جی لیکن ڈیفینیٹلی جب وہ آنا چاہیں گی کسی بھی فیلڈ میں تو آئی ول بی ود ہر. اور یہ کہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم آپ کو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیکس اور عوام کے جتنے بھی پروگرامز تھے, جی جی جو بھی اس کا اسکرپٹ میں کرتا تھا یا جو بھی معاملہ کرتا تھا, تو اس کے بیک ہینڈ میں جو ہاتھ ہوتا تھا وہ انہی کا ہوتا تھا, اور انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. جی جی اور آئی ایم ویری ہیپی کہ شی از ود می. دیکھیں کسی کا بھی لائف پارٹنر جی وہ لائف پارٹنر اس کی خوشی کے ساتھ خوشی کو ملائے تو اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری والدہ ہیں, جی جی مائی مدر واز ایم اے جیوگرافی جی, انہوں نے کانوینٹ میں پڑھایا, اور ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا کہ انہوں نے پہلے دن سے ہمارے دین میں یہ چیز ڈالی کہ تعلیم اور تربیت سب سے اہم چیز ہے, بہت ضروری ہے. یہ میں پیغام ان ماؤں کے لیے دے رہا ہوں جو آج کل کی مائیں ہیں. جی جی یہی چیز میں نے اپنی مسز میں بھی دیکھی اور والدہ میں بھی دیکھی. جی جی اور یہ ہماری والدہ کی تربیت ہی تھی, یہ ہماری والدہ کی تربیت تھی کہ ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں. جی جی اور اس تربیت کے بعد جب میری شادی ہوئی تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جی کوئی بھی شریک حیات جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک عکس ہوتا ہے, اور وہی عکس جو آپ مجھے دیکھتے ہیں تو وہ عکس آپ کو نظر آتا ہے. جو میں پہلے کو ملن ساری آتی جب اخلاق ہو انسان میں, اور اخلاق پہلی شرط ہے. آپ نے صلی وسلم کا فرمان ہے جس میں اخلاق ہے, اس کی میں ضمانت دیتا ہوں, بالکل میرے قریب ہوگا. اخلاق جو آپ میں وہ کوئی, میں پہلی دفعہ ملتے ہیں جس ملن ساری صاحب ملتے ہیں, دوسرا خود بھی خود آپ کا دوست بن جاتا ہے, مروب ہو جاتا ہے آپ سے شخصیت سے. حسن قادری صاحب مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے, لیکن بہت سے سوالات ابھی تو آپ سے صرف انٹروڈکشن ہوا ہے, جو ہم اپنے ناظرین کو آپ کے تجربات سے مستفید کرانا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں. کو عام شخصیت نہیں ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پھر آپ سے سوالات ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت پیارا پروگرام ہے اور بہت نالجیبل پروگرام ہے, اور مجھے امید ہے حسن قادری کے تجربات سے آپ بہت ہی مستفید ہوں گے. تھوڑی دیر کمرشل بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.